نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے اندر اللہ نے ایک محبوبیت کا درجہ رکھا ہے۔ کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سنت پر عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل کرتے ہی اس آدمی کو رب اپنا محبوب بناتا ہے، اور محبوبیت کا ایک درجہ ہے، پھر اس درجے پر لے کر جاتے ہیں، اور جو یہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی محبوبیت کے درجوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی پریشانی کے اسباب لوگ حالات میں تلاش کر رہے ہیں۔ گھر کی پریشانی ہے، گھر کی بے برکتی ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ان ساری چیزوں کا حل انسان پیسے میں تلاش کر رہا ہے، اور حالانکہ ان ساری چیزوں کا حل اللہ نے پیسوں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا حل اللہ نے جو رکھا ہے وہ صرف اور صرف اپنے احکام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اندر رکھا ہے۔ بس کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی کیا مجال۔ فرمایا جب دنیا کی کوئی طاقت اللہ تجھے کسی چیز کے عطا کرنے کا جب اللہ ارادہ کرنے تو ساری کائنات مل کر اس چیز کو روک نہیں سکتی، اور جب اللہ کسی چیز کے نہ دینے کا ارادہ کر لے تو ساری کائنات مل کر بھی وہ چیز نہیں دے سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ساری چیزوں کا ملجا اور مہوا کون ہے میرے محترم دوستو؟ اللہ رب کی ذات عالی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے براہ راست، یہ جو لفظ ہے نا براہ راست، کہ درمیان میں کسی راستے اور واسطے کی ضرورت، اللہ نے اپنی ذات سے براہ راست نفع اٹھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک تحفہ دیا جس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن اللہ کی ذات عالی سے براہ راست نفع اٹھاتا ہے، لیکن اگر وہ واسطہ ہی ٹھیک نہ ہو، اور وہ جو راستہ اللہ نے دیا اگر وہ راستہ ہی ٹھیک نہ ہو تو بتاؤ اس کو نفع ملے گا؟ نفع ہی نہیں ملے گا۔ کہ نماز کا قیام کیسا ہے، نماز کا رکوع کیسا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں۔ جب نمازی عالمانہ نہیں ہے اور نمازی وہ جاہلانہ ہے تو اب بتائیں اس نمازی کو اس نماز پر میرا رب کیا دے گا؟ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے کہ اس کو اپنا اللہ قرب، اس نمازی کو اللہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اس نمازی کو اللہ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نمازی نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اور پھر فرمایا اس وضو کو کامل درجے کا کرتا ہے، یعنی اس کے فرائض کا، اس کی سنتوں کا، اس کے مفسدات اور مکروہات سب سے باخبر ہو کر جب یہ آدمی اس کو وضو کو کرتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آدمی اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور جب یہ نمازی اس کے بعد سلام پھیرتا ہے، اس کامل وضو کرنے والے کو اور اس صحیح انداز سے نماز پڑھنے والوں کو اللہ گناہوں سے ایسا پاک کرتے ہیں جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے اوپر پھر بھی گناہوں کی نحوست نہیں اتر رہی، اور اللہ کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک یہ جس نمازی کو اس کی نماز روکے گی عن الفحشاء والمنکر، گناہوں کی دلدل سے نکالے گی، معصیت سے نکالے گی، اور اللہ کا قرب نصیب کرے گی۔ اگر یہ مقام پیدا نہیں ہو رہا تو پھر میرے محترم دوستو یاد رکھیں پھر ابھی تک میری اور آپ کی نماز نہیں بنی۔ پھر ہم فکر کریں اپنی نماز کی۔ لوگوں کی نظروں میں تو نمازی ہیں لیکن رب کی نظر میں نمازی نہیں ہے۔ نماز کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکی ہے، وضو ہے، غسل ہے۔ شریعت نے ایک ایک چیز کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر پینے کا انداز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا، اس انداز سے پیو، اس طرح پیو، اس طرح کھاؤ، کیسے اپنے سامنے سے کھاؤ، ایک ایک چیز کو بتایا۔ تو اس میں سے ایک چیز میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وہ طہارت ہے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علی قبرین، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دو قبروں پر گزر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، فرمایا احدہما، ان میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ چغل خور ہے، جب کوئی بات چلی اور آگے اس کی چغلی لگا دی۔ اور دوسرے آدمی کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے عجیب بات فرمائے، سنو اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، اکثر عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو بار بار یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ ہم جب استنجے کے لیے، پیشاب کے لیے جائیں، چھوٹے پیشاب کے لیے جائیں، استنجا خانے سے اس وقت نکلیں جب ہم کو بالکل اطمینان ہو جائے گا اب اس کے بعد میرا کوئی اور قطرہ آئے گا نہیں۔ ابھی پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد بس ہم وہیں سے اٹھ کر آگے یہاں وضو کیا، اس چلنے پھرنے کے دوران اگر کوئی قطرہ نکل آیا تو پھر وضو ہوگا؟ بتاؤ وضو ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگی تو نماز ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی؟ اب یہ سارے کام جو کر رہے ہیں سارے ناپاکی کی حالت میں کر رہے ہیں، بغیر وضو کے یہ کر رہے ہیں۔ تو بنیاد ہے، اب دیکھیں حدیث کے اندر ہے کہ وضو کرنے والا کھڑا ہو، ایک ران کے اوپر دوسری ران، پھر اس ران کے اوپر یہ ران لگائے تاکہ اگر کوئی پیشاب کا قطرہ ہے تو وہ کیا ہو جائے؟ باہر نکل آئے، پھر بیٹھے اور پھر اٹھے، پھر یہاں تک تھوڑا سا چلے۔ اب یہ اس دور کے اندر بتایا گیا تھا جس دور میں صحابہ کہتے ہیں مالنا طعام الا ورق الحبلتی، صحابہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کھانا کیکر کے پتے ہوا کرتے تھے، حتی اذا کان کما تضع الشاۃ، ہم میں سے کوئی صحابی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا تھا اس کا پخانہ ایسے ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنی ہوتی۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے کہ خوراک بھی خالص نہیں ہے، ڈالڈا کھا 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 کے ہم ڈالڈے بن گئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو اب بتاؤ ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہر دوسرے آدمیوں کو پیشاب کی بیماری ہے، ہر دوسرے آدمی کو قطروں کی بیماری ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گزرگاہ جہاں راستہ گزرتا ہے وہاں پیشاب نہ کرو، سایہ دار جگہ جو لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ وہاں پیشاب نہ کرو، کسی سوراخ کی بل میں پیشاب نہ کرو، جہاں جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس کے مخالف پیشاب نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب زمین کے قریب ہو تو پھر اپنا ازار بند جو ہے وہ نیچے کرو، پھر جب اٹھو تو کس انداز سے کھلو۔ اور جس شریعت نے یہاں تک مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، یہاں سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک، میرے محترم دوستوں بتاؤ اس شریعت کا حسن پھر اس کا کمال کتنا ہوگا؟ اور ہماری حالت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے اگر غسل فرض ہو گیا، اور غسل فرض کے اندر یہ کہا ہے کہ جس وقت استنجا خانے کے اندر جائے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ پیشاب کرے۔ غسل کرنے سے پہلے کیا کرے؟ پیشاب کرے۔ کیوں؟ اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے پیشاب نہیں کیا اور اس نے استنجے والی جگہ دھو دھا کے اس نے اگر غسل کر لیا ہے، اس غسل کرنے کے بعد اگر اس نے پیشاب کیا اور اندر کوئی منی کا قطرہ رہ گیا جو پیشاب کی وجہ سے باہر آ گیا، دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد استنجا کرے، ناپاکی کو صاف کرے، اور پھر جب پورا اطمینان ہو جائے اور پھر غسل کی طرف آئے، اس سے پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے پھر غسل کو سنت طریقے سے کرے، دائیں طرف پانی ڈالے، بائیں طرف پانی ڈالے، پھر پورا ڈالے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ ان 3 فرائض کو پورا کر کے جب یہ غسل کرے گا، انگوٹھی لگی ہوئی ہے تو انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانا ہے۔ عورتوں نے کیا پہنی ہوتی ہیں؟ بالیاں پہنی ہوتی ہیں، وہاں تک ان کا پانی پہنچانا۔ اگر عورت نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اس نے غسل کیا تو غسل ہوگا؟ ہر وہ چیز جو جسم رکھنے والی ہے، مہندی جسم رکھتی ہے، جذب ہوتی ہے، جذب ہوتی ہے، اور سرخی جسم رکھتی ہے یا جذب ہوتی ہے؟ الفی سرخی جذب ہوتی ہے یا جسم رکھتی ہے؟ جسم رکھتی ہے۔ ہر وہ چیز جو جسم رکھنے والی ہے اگر وہ بدن پر لگی ہوئی ہے اور غسل کریں گے تو غسل، کیونکہ اتنی جگہ کیا رہ جائے گی؟ خشک رہ جائے گی۔ اسی طرح سفیدی کا کام کرنے والے ہیں، چونا لگا ہوا ہے، یہ بھی جسم دار ہے۔ ہر وہ چیز جو جذب ہونے سے جذب نہیں ہوتی اور جسم رکھتی ہے، اگر وہ بدن پر لگی ہوئی ہے اور اس دوران کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس غسل کرنے والے کا غسل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہ سب سے پہلے کیا کرنا؟ غرارہ کرنا، کہاں تک پہنچانا؟ یہاں تک غرارہ کر کے پہنچانا، یہاں تک پانی پہنچ جائے۔
اور پھر اس کے بعد پانی لینا، ناک کے ایک نتھنے میں ڈالنا کہ یہاں تک پانی پہنچ جائے، پھر پانی لینا اور ناک کے نتھنے تک ڈالنا، ہلکا سا آدمی کھینچ لے کہ یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ میرے محترم دوستو، اب وضو کی طرف آئیں۔ فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اس نے وضو کو سنت کے مطابق کیا، سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں پانی کے لے کر یہاں تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر اس نے منہ میں ڈالا، اور پھر مسواک کر کے پھر اس نے کیا کی، کلی کی، اور پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال رہے اور پھر مسواک کر رہے، یہ انگلی کو استعمال کر رہے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے یہاں ناک کے اندر کیا کر رہا ہے، پانی ڈال کے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو کیا کر رہا ہے، صاف کر کے، مبالغہ کر کے یہاں تک ناک کو صاف کیا، پھر چہرے پر پانی ڈال رہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور ایک کان کی لے کر دوسری کان کی لو تک کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، پھر اس کے بعد پانی لیا اور یوں ڈالا، پانی لیا، ٹوٹی کو بند کر دیا اور یوں پانی ڈالا، پھر پورے بدن پر اس ہاتھ کو ملا کہ کوئی جگہ بھی برابر اس کی خشک 3 دفعہ کیا، پھر بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ کیا۔ اب یہاں دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے کائنات کے رب، میں وضو تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، ربا میں پانی ہاتھوں پر اور چہرے پر ڈال رہا ہوں، ربا اس طہارت کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ میرے گھر کے رہنے کی جگہ کو کشادہ کر دے، بڑا گھر دے دے۔ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، یہ پانی لیا، ان انگلیوں کو دور کیا، یہ 2 انگلیاں ملائیں، ان کو یہاں رکھا، جن کی بودی ہے آگے بال آئے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے پانی لیا اور یہاں سے پیچھے کیا، اب مسح کا پانی کہاں لگ گیا، پیشانی پہ لگ گیا۔ پیشانی کا مسح ہے یا سر کا مسح ہے؟ سر کا مسح ہے۔ مسح ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا۔ یہاں سے سر کے مسح کو شروع کرنا، پھر پورے سر کا مسح سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، یہ فرض ہے، اور یہاں تک پورا لے کر جا۔ اب یہ ہاتھ، یہ چیزیں ہتھیلیاں نہیں لگی تھی، صرف یہ لے کر گیا، اب واپسی پہ ہتھیلیوں کو لے کر آیا، پھر یہاں سے کانوں کا اندرونی حصہ اور انگوٹھے سے کانوں کا بائیں حصہ، اور یہ جو ہماری انگلیوں کی پشت ہے، یہاں سے پھر اس نے گردن کا مسح کیا، اور اس کے بعد پھر جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کرے، اور یہاں سے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ جا کر اس کا خلال ختم کرے۔ پھر اس کے بعد ایک کھڑے ہو کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس انداز سے جب اس نے وضو کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی روایت ہے، جنت کے 8 دروازے وضو کرنے والوں کو پکارتے ہیں، آ یہاں سے داخل ہو جا۔ کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ چلتے پھرتے پھر آپ نے فرمایا کہ جب چہرے پر، عجیب روایات ہیں، انسان کہتے ہیں ان کو مزے لے لے کر پڑتا رہے، فرمایا جب اس نے چہرے پر پانی ڈالا، اس نے اپنے چہرے سے جو صغیرہ گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، پانی ڈالتے ہی خطہ کے پلکوں کے نیچے بھی کوئی گناہ ہے، اللہ پانی ڈالنے کے ساتھ ان گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں۔ پھر جب اس نے سر کا مسح کیا، اگر سر کی وجہ سے کوئی صغیرہ گناہ ہوئے، اللہ مسح کرتے ہی ان گناہوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں ساتھ ہی۔ اور پھر ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے، حتیٰ تحت اسواری، یہاں تک اس کے ہاتھوں یا پاؤں کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ اس پانی ڈالنے کی وجہ سے اسے بھی کیا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جمعے والے دن اس نے کیا کیا ہے، غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اگر اس کو صاف ستھرے کپڑے میسر ہے تو صاف ستھرے کپڑے اس نے پہنے، خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگائی، تیل میسر ہے تو تیل لگایا، پھر یہ پوری تیاری کے ساتھ پھر گھر سے نکل کر جمعے کے لیے آیا، اور جمعے کے لیے آ کر جب مسجد میں آیا، اس نے کوئی حرکت، اب سمجھے ذرا، کوئی حرکت، کیا مطلب کوئی حرکت نہیں کی؟ 2 آدمیوں کو پھلانگ کر یہ آگے نہیں آیا، 2 آدمیوں کو پھلانگ کر صفوں کو چیرتا ہوا یہ آگے نہیں آیا۔ پھر سنت نوافل اس نے پڑھے، اور اس کے بعد امام کے خطبے کو توجہ سے سنا،
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا پاکیزہ طیب اور طاہر ارشاد ہے، اس پڑھنے والے کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیں اللہ ہمیں قدم قدم پر اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ قدم قدم پر جھولی بھر بھر کر دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا؟ ایک ہم ہے کہ ہم لینا نہیں چاہتے، ایک ہم ہے کہ میرے محترم دوستو اپنی جھولی کو رب کہہ رہا ہے جھولی پھیلا میں تجھے دوں، لیکن ہم نے اپنی جھولی کو کیا رکھا ہوا ہے؟ سمیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ جمعے کا خطبہ ایک ایسا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کی تیاری ایسے کرو جیسے تم قیامت والے دن رب کے دیدار کے لیے جا رہے ہو۔ یہ جمعے کی تیاری کا باطن ہی ہے، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ہر عبادت کا کیا ہے؟ ایک باطن ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جمعے کی عبادت کی روح یہ ہے کہ ہم میدان مزید کی تیاری کر رہے ہیں کہ اللہ اس تیاری پر ہمیں کل اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آخری بات جو رہے گی جو صف بندی کی ہے، یہ بات سمجھیں ہم جہاں بھی ہوں جدھر بھی ہوں صف بندی کا بالکل پورا اہتمام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صحابہ کی صف کو ایسے سیدھا کرتے تھے جیسے کیا کرتے ہیں؟ تیر کو سیدھا کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ اب صحابہ بالکل صف سیدھا کر رہے ہیں، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دن آئے، آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، دیکھا کہ کسی ایک نمازی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم صف کو سیدھا نہیں کرتے ہو، کہیں اللہ تمہارے دلوں کو مخالف نہ کر دے۔ تو جس قوم یا جس بستی کے محلے کے لوگوں کی صف بندی میں صف کا سیدھا ہونے کا اہتمام نہیں ہے، اس کا اثر یہ ہو گیا اللہ اس قوم، اس محلہ، اس بستی کے لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ مخالفت ڈال دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔